أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارع الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کتاب شرائع الاسلام میں ہمارا درس چل رہا ہے ان رکن رابع میں، اور اس میں کچھ فصول بتائی تھی. فصل اول ہم نے پڑھی اور اب فروعات اس کی چل رہی ہیں. فرع اول ہم تمام کر چکے، فرع ثانی کو دیکھ چکے اور فرع ثالث بھی تقریباً پڑھ چکے. کچھ اس کا حصہ باقی ہے جو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج باقی پڑھا جائے گا انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ وَإِن نَقَصَ رَكْعَةً، خلل کی بات کیوں چل رہی ہے؟ خلل چاہے نقص میں ہو یا زیادہ سے ہو یا شک کی بنا پر ہو، جی جان کے چھوڑے، بھولے سے چھوڑے، جو بھی جس طرح بھی. اب کہہ رہے ہیں کہ وَإِن نَقَصَ رَكْعَةً، اگر ایک رکعت کم کر دے، ایک رکعت کم کر دے، کہ اگر رکعت میں یعنی نقص کرتے، یعنی ایک رکعت چھوڑ دے. فَإِن ذَكَرَ قَبْلَ فِعْلِ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، اور جب اسے یاد آ جائے اس فعل سے پہلے کہ جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، یعنی مبطل صلاۃ جو فعل ہے اس فعل کو انجام دینے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ میں نے رکعت چھوڑ دی ہے، اتما، تو وہ تمام کرے گا رکعت کو. ولو کانت ثنائیہ، چاہے وہ دوسری جو نماز یاد آ گیا نا، چاہے وہ دو رکعتی نماز تو نہ ہو، یہ یاد آ گیا. مسئلہ یاد شک کا نہیں ہے، مسئلہ یاد کا ہے، علم کا ہے. تو اسے یاد آ گیا، تو اگر یاد آ گیا تو چاہے سنائی کیوں نہ ہو، یعنی دو رکعتی نماز تو نہ ہو، صبح کی کیوں نہ ہو، وہ اسے پوری کرے گا. فَإِن ذَكَرَ بَعْدَ فَعَلَ مَا يُبْطِلُهَا، اور اگر وہ یاد اسے جب آئے کہ جب وہ ایسے فعل کو انجام دے چکا کہ جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، عمدن و سہون، چاہے عمدن یا سہون، اعادہ، تو پھر نماز کا اعادہ کرے گا. بات واضح ہوئی؟ اگر ایسا فعل انجام نہیں دیا کہ جو نماز کو باطل کر دیتا ہے تو نماز کو تمام کرے گا، چاہے نماز دو رکعت ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر ایسا فعل انجام دے دیا تو جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، چاہے عمدن کرے یا سہون کرے، اعادہ، نماز کا اعادہ کرے گا. وَإِن كَانَ يُبْطِلُهَا عَمْدًا، اور اگر اس کو باطل کر دے عمدن لا سہون، جان بوجھ کر نہ کہ بھولے سے. کل کلام، اگر وہ مثلا ایسی چیز سے باطل کر دے جان بوجھ کر، بھولے سے نہیں، جیسے مثلا جو ہے وہ بولنے لگے، بات چیت کرے، فیہ تردد، اس میں کیا ہے؟ تردد ہے. تردد ایسے، یعنی وہ مثلا بھولے سے سلام کر لے یا کلام کر لے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں تردد ہے. یعنی اگر بھولے سے کلام یا سلام کر دیا اور پھر اسے یاد آیا کہ میں نے تو ایک قدم کم پڑھی ہے، نفس ہے، تو کہہ رہے ہیں کھڑا ہو جائے اور نماز کو تمام کرے، اس کی نماز صحیح ہے. کیونکہ کلام جو ہے وہ بھولے سے کیا ہے، بھولے سے کلام کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. والاشبہ الصحاح، کیا کہا؟ اس میں تردد ہے، لیکن صاحب شرائع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اشبہ یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے. وَقَضَى لَوْ تَرَكَ التَّسْلِيمَ ثُمَّ ذَكَرَ، اسی طریقے سے سلام بھول گیا اور پھر سے یاد آئے، یعنی سلام بھول گیا، کلام شروع کر دیا، پھر اسے یاد آئے تو اس کی نماز، یعنی اس کو تمام کرے، سلام کو پڑھے، اس کی نماز صحیح ہے. جی، یعنی اسی طریقے سے اگر کوئی انسان جو ہے وہ تشہد پڑھ لے اور سلام کو بھول جائے، پھر اسے یاد آئے، مثلا یاد آئے تو اب اس نے کیا کیا، مثلا جو ہے یعنی اس نے سلام کیسے کیا، چھوڑا، اسے ظن ہوا کہ میں نے سلام پڑھ لیا، اب اس نے سلام چھوڑ دیا.
اور وہ ایسی کام کو انجام دے دیا جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر اسے یاد آیا کہ میں نے سلام نہیں پڑھا تھا. تو اگر اسے اس وقت یاد آیا کہ جب اس نے ایسا فعل انجام نہیں دیا تھا تو نماز کو باطل کر دیتا ہے، یا انجام دے دیا تھا لیکن عمدن باطل کرتا ہے، سہون باطل نہیں کرتا. ایسے فعل کو انجام دیا جو عمدن کرنے سے باطل کرتا ہے، سہون باطل نہیں ہوتا، تو وہ سلام کو بجا ہے، اس کی نماز صحیح ہے. اور اگر جو ہے وہ اسے یاد آئے بعد ایسے فعل کو انجام دینے کے بعد، مثلا حدث ہے، یہ استدبار قبلہ ہے، جو نماز کو باطل ہی کر دیتا ہے، چاہے عمدن کرے یا بھولے سے کرے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، واضح ہو؟ چلیں خیر انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.